اپنی بات میں سب سے پہلے میں محترمہ جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور ایمان کی بہترین کیفیت میں رکھے اور وہ اسی طرح سے ہماری سرپرستی کرتی رہیں۔ تو میں بات کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے، اگر اس کے بعد محترمہ بات کرنا چاہیں گی تو میں بات کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ اس میں مجھے چند منٹ آپ دیں گے تاکہ کچھ پہلو جو ہے ان کو میں یہاں ہائی لائٹ کر سکوں کہ خوف کی فضا اور انسان کا مضطرب ذہن، اس کے حوالے سے کچھ نکات اوور لیپنگ بھی ہوں گے، کچھ نکات بھی ہوں گے کہ پاکستان میں مہنگائی، بے روزگاری، غربت، ذہنی دباؤ اور دیگر وجوہات سے پہلے ہی نوجوان جو ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ اس میں مہنگائی کی کیفیت آپ کے سامنے ہے کہ 20 سے 30% تک ہمارے ہاں انفلیشن ریٹ جو ہے وہ رہا ہے، اور بعض مہینوں میں اس سے بھی زیادہ، اور بے روزگاری کی سطح 6 سے 7%، بلکہ 6 سے 8% موجود ہے، جو ذہنی دباؤ میں اضافے کا جو ہے وہ سبب بنتی جا رہی ہے۔ اور نوجوانوں میں خاص طور پہ یہ 10 سے 12% جو ہے وہ بے روزگاری کی شرح، ان امپلائمنٹ ریٹ ہے، اور غربت ہمارے ہاں 35 سے 40% جو ہے پہلے ہی چل رہی ہے، یعنی یہ جنگ کے حالات شروع ہونے سے پہلے ہی 35 سے 40% ہمارے ہاں جو ہے وہ غربت، پاورٹی ریٹ جو ہے وہ اس وقت موجود ہے۔ اور ذہنی صحت کے حوالے سے یہ ہے کہ ہر 4 میں سے ایک فرد کسی نہ کسی ذہنی پریشر، ذہنی دباؤ کا شکار ہے، 4 میں سے ایک شخص، یعنی یہ سمجھے کہ 25% آبادی جو ہے وہ اس وقت پہلے ہی ذہنی دباؤ کا شکار ہے، اور انگزائٹی اور ڈپریشن اور اس کی شرح اس وقت پاکستان میں 30%۔ یہ جنگ سے پہلے کے حالات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کیفیت ہے۔ نیند کی کمی نوجوانوں میں یہ ایک بہت بڑا، ہم پہلے ہی وہ معاملہ ہے کہ نوجوان 6 گھنٹے سے زیادہ نیند اپنی نہیں کر رہے، بلکہ 6 گھنٹے ان کم از کم ان کے لیے چاہیے، اور اس کو وہ پورا نہیں کر رہے، اور یہ صحت کے لیے ناکافی ہے۔ اسی طرح معاشی دباؤ اور نفسیاتی دباؤ جو ہیں، یہ جو ہے ذہنی صحت کے حوالے سے بڑے خطرناک ہیں کہ سماجی ٹوٹ پھوٹ، ہمارے ہاں رشتے ختم ہو رہے ہیں اور رشتے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، مادہ پرستی بڑھ رہی ہے، خاندان کا نظام وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اخلاقی زوال کی کیفیت یہ ہے کہ رشوت ہو، کرپشن ہو، دھوکہ دہی اور مقصد کا حصول اور ذرائع کی پرواہ نہیں ہے، چھوٹے بڑے کا ادب نہیں ہے۔ یہ ساری کیفیات جو ہے یہ ہمارے ہاں ذہنی دباؤ کو پہلے ہی بہت بڑھانے کا سبب بن رہی ہیں۔ اس کے علاوہ میڈیا اور خاص طور پہ سوشل میڈیا، یہ غیر مصدقہ خبریں، خوف کی کیفیت، بے چینی، ہر وقت منفی خبروں کا پھیلاؤ، جس طرح سے ہم سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے ذہنی تھکن، خاص طور پہ نوجوان نسل کے اندر ذہنی طور پہ تھکن جو ہے یہ ایک بڑا پرابلم بن کے ہمارے سامنے آئی ہے۔ ڈیجیٹل اوور لوڈ، نیند کی خرابی، تو اب جنگی صورتحال جو آئی ہے یہ اس نے غیر یقینی کیفیات کو اور بڑھا دیا ہے۔ یعنی پہلے جو حالات تھے وہ تو تھے ہی، لیکن یہ غیر یقینی جو کیفیت ہے اس کی وجہ سے معاشی دباؤ بھی بڑھ گیا ہے، پیٹرول کی قلت، سفر میں مشکلات، کاروبار میں سست روی، مستقبل کے بارے میں خوف اور اس کے حوالے سے جو تھریٹس ہیں۔ تو بنیادی طور پہ دیکھیں کہ صرف یہ معاشی مسئلہ نہیں ہے، اب پاکستان کا صرف معاشی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اخلاقی بھی ہے، روحانی بھی ہے اور معاشی بحران بھی ہے۔ یہ سارے پہلو اس وقت جو ہے پاکستان کے حوالے سے جو ہمارے ذہنی دباؤ اور اضطراب کے اندر جو ہے وہ اضافہ کر رہے ہیں۔ تو اس صورتحال سے نکلنے کے لیے میں چند ایک تجاویز یہاں پہ رکھوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ذہنی صحت کے لیے خاص طور پر نوجوانوں کو، نوجوان نسل کو اس طرف جو ہے ہمیں مائل کرنا چاہیے۔ باقی باتیں جنگ کی تو ہو چکی، میں صرف اپنی ان چیزوں کو کہ اس کے حل کے حوالے سے جو خاص طور پر نوجوانوں کے اندر انگزائٹی اور یہ صورتحال ہے کہ 7 سے 8 گھنٹے نوجوانوں کو جو ہے وہ نیند کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہم ان کی تربیت کریں۔ سوشل میڈیا کے اوپر جو وقت صرف کر رہے ہیں نوجوان نسل خاص طور پہ، ان کو تربیت کریں کہ اس کو ٹائم کو کم کریں۔ یہ نہیں ہم کہتے ہیں کہ بالکل ختم کر دیں، کم کریں اس وقت کو، اور روزانہ 20 سے 30 منٹ کم از کم واک جو ہے ضرور کریں، تاکہ یہ چیزیں انسانی ذہن کو اور اضطراب کو کم کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ روحانی سکون کے لیے نماز کی پابندی، اس کی طرف جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ توجہ دلائیں۔ قرآن پاک کی تلاوت دلوں کو سکون دیتی ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے خود فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے وہ ذکر اور دعا، کہ اللہ پاک کا ذکر، اذکار جو ہیں اس کی طرف توجہ لوگ کریں، اور اللہ پاک سے دعائیں، یہ دلوں کو سکون دیتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ صرف مستند خبریں دیکھیں، افواہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور بلا وجہ کی میمز اور یہ ساری چیزیں جو بنتی چلی آ رہی ہیں۔ پھر خاندانی سطح پہ کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ ایک دوسرے کو وقت دیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا
کہ ایک دن بجلی بند ہوئی، انٹرنیٹ بند ہو گیا، تو میں اپنے گھر والوں کے درمیان جا کے بیٹھ گیا. یار اچھے لوگ ہیں وہ بھی. جس دن بیٹری کا وقت ملا اس دن پتہ چلا کہ وہ بھی اچھے لوگ ہیں. بات یہ کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے کٹ گئے ہیں، بچے تو نکلتے ہی نہیں کمروں سے، اور یہ ذہنی اضطراب کا باعث بن رہی ہیں چیزیں. تو اس کی طرف جو ہے خاندان ایک دوسرے میں وقت دیا جائے، مشترکہ کھانے کی عادت بنائی جائے. گھروں کے اندر خاندانوں میں بچے بڑے جو ہیں مل بیٹھ کے جو ہے کھانا کھائیں، بزرگوں کا احترام کریں، بچوں کی تربیت کے اوپر جو ہے توجہ دیں، اور معاشرے میں ایمانداری کو فروغ دیا جائے. معاشرتی لحاظ سے چھوٹے کاروبار کو سپورٹ کیا جائے، مقامی سطح پہ جو ہے وہ سپورٹ ایک دوسرے کو کیا جائے، اور طلبہ و طالبات اور نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ رات کو جاگنے کی عادت ختم کریں. اللہ پاک نے جو فرمایا کہ ہم نے وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، کہ ہم نے تمہارے لیے رات کو سکون کے لیے اور دن کو جو ہے معاش کے لیے بنایا ہے، ہم نے اس کو الٹ کر دیا. اس کی طرف توجہ، اور اس کے ساتھ ہنر سیکھیں، ہنر جو ہے تو تاکہ اس کے ذریعے ہم اپنے لیے زیادہ بہتر جو ہے وہ معاشی روزگار جو ہے وہ حاصل کر سکیں. پھر یہ کہ پازیٹیو سرگرمیاں ایکٹیویٹیز جو ہے اس کی طرف جو ہے نوجوانوں کو ہم مائل کریں. یہ اس کا کام کرنا ہے، قوم نے بنانا ہے. قوم ہم بنانا چاہتے ہیں تو ان کاموں کی طرف توجہ کرنی پڑے گی. اور اس کے ساتھ یہ کہ تعلیمی اداروں میں اخلاقی تربیت پہ توجہ، ہم جو ہے توجہ نہیں کر رہے، بس پڑھا دیا اس کو جو مرضی کرتے رہیں. اس کے طرف توجہ ہے. ڈگری نہیں اصل چیز، اصل ہے ڈگری کے ساتھ کردار سازی. اس کی طرف جو ہے وہ توجہ دی جائے. اور یہ بار بار جو بات ہو رہی ہے، پہلے بھی بات آئی ہے کہ تعلیمی ادارے ہم نے بند کر دیے. قوم جو ہے وہ کہاں سے سیکھے گی؟ بچے گھر میں ظاہر ہے کہ اس کی وہ آوارہ گردی آئے گی، اس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ بات جو ہے وہ ہم نہیں کر سکیں گے. تربیت تعلیمی اداروں کے اوپر توجہ دینی ہوگی، اور حکومتی سطح پہ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے، اور اس کے لیے جو ہے وہ جو ہماری جو کمیٹیز گورنمنٹ کی سطح پہ بنی ہوئی وہ اپنا کردار ادا کریں. پرائس کنٹرول کمیٹیز جو ہیں وہ توجہ کریں اس کے اوپر. اور اس کے ساتھ صحت اور تعلیم کے اوپر سرمایہ کاری کی جائے. اس کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں، تعلیم اور صحت کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، اس کے تو توجہ دی جائے. اور آخری بات یہ کہ میڈیا کے ذریعے ذمہ دارانہ رپورٹنگ، میڈیا جو ہے ذمہ دارانہ رپورٹنگ کرے اور مثبت خبریں نشر کی جائیں. فیک نیوز کے خلاف پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان سے بچا جائے. تو معاشی دباؤ نے جو ذہنی دباؤ کو بڑھایا ہے، اخلاقی کمزوری نے معاشی بحران کو جو ہے جس طرح سے اضافہ کیا ہے، تو اس کے لیے 3 کام کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ 4 کام 3 کام جو ہے. پہلا یہ کہ اخلاقی طور پہ اصلاح کی طرف توجہ دی جائے. نمبر 2 جو ہے ذہنی سکون کے لیے اقدامات کی جائے جن کا پہلے بات ہوئی ہے. اور آخری بات یہ معاشی بہتری کے لیے باقاعدہ پلاننگ. ہمارے یہاں پلاننگ کمیشن موجود ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کس حد تک تو سب کو پتہ ہے. ان چیزوں کے اوپر ہم توجہ دیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری قوم مضبوط ہوگی. اور اس کی طرح ہمیں قوم کو قوم بنانا ہے. اور یہ یقیناً یہ ہمارے اندر پوٹینشیل موجود ہے ہماری قوم کے اندر، صرف یہ کہ اس کی طرف پوری طرح سے توجہ کی ضرورت ہے. میں آخر میں آپ تمام حضرات و خواتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً محترمہ جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ کا، کہ آپ سب تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے. ہم یہاں پہ جو سوچ بچار کی، جو ہم نے یہاں پہ تجاویز دی، ہمارے مہمان نے خصوصی یہاں پہ جو تشریف لائے اور پروفیسر صاحب تشریف لائے، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ اور آئندہ بھی ہم یہ توقع کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح سے تشریف لایا کریں گے. تو آخر میں ہم سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ پاکستان کا، امت مسلمہ کا، ایران کا، فلسطینیوں کا، کشمیریوں کا اللہ حامی و ناصر ہو، اور اس امت کو امت واحدہ اللہ تعالیٰ بنا دے اور دشمن کے مقابلے میں مضبوطی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ العزیز نماز اثر ہم ابھی ادا کریں گے. بہت شکریہ.